السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ڈاکٹر ندا مقصود. آئی ہوپ کہ میرے گروپ کے تمام سینئر ڈاکٹرز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوپ سو یو آر ڈوئنگ ویل. یو نو ٹوڈے آور ڈسکشن ٹاپک از تھکاوٹ. یعنی کہ تھکاوٹ کی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں دو اقسام ہوتی ہیں: ذہنی تھکاوٹ اور جسمانی تھکاوٹ. میں تھکاوٹ کا تھوڑا سا ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کروں گی، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ تھکاوٹ کیا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو آج کے اس لیکچر میں بتاؤں گی. سو لیٹ اسٹارٹ. واٹ از تھکاوٹ؟ تھکاوٹ کیا ہے؟ تھکاوٹ ایکچولی اس وقت ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ تھکا ہوا کام کرتے ہیں، یا آپ کو توانائی کی کمی ہو جاتی ہے، یا نیند کا شدید احساس محسوس کر رہے ہوں. یہ عموماً نارملی لائف میں تبدیلی اور تھکاوٹ کی بہت سی دوسری بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں میں یہ ایک عام علامت ہے جس میں نیند کی شدت یا شدت کی حد ہلکی سے سنگین ہو جانا. بالکل نارملی پہلے انسان کسی بھی کریٹیکل کنڈیشن کی طرف جا رہا ہو، پہلے ہلکی سی اسے محسوس تھکاوٹ ہوتی ہو لیکن وہ اسے اتنا سیریس نہ لیتا ہو، تو وہ زیادہ سنگین ہو جائے تو اس میں بھی مین ریزن انسان کی جسمانی تھکاوٹ کی بن جاتی ہے. ایکچولی تھکاوٹ محسوس کرنا، کم توانائی کے ساتھ اور سونے کی شدید خواہش جو معمول کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں مداخلت کرتی ہیں، تھکاوٹ کی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا کسی بھی بنیادی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ فار ایگزامپل ان میں آ جاتی ہیں نیند کی کمی، صحت مشقت، بھاری کام کرنا، کھانا نہ کھانا یا بڑھاپا وغیرہ. جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ تھکاوٹ کی دو بڑی اقسام ہیں: جسمانی تھکاوٹ اور ذہنی تھکاوٹ. میں آپ کو پہلے جسمانی تھکاوٹ کا تھوڑا سا بتاتی ہوں، جس میں آ جاتا ہے پٹھوں کی تھکاوٹ. یعنی کہ پٹھوں کی تھکاوٹ میں مبتلا شخص کو وہ کام کرنے میں جسمانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو نارمل روٹین پر کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسا کہ اسٹیئر چڑھنا. سیڑھیاں چڑھنا علامات میں پٹھوں کی کمزوری شامل ہے، اور تشخیص میں طاقت کا ٹیسٹ کروانا اس میں شامل ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ پٹھوں کی تھکاوٹ میں مبتلا شخص کو ہی اس چیز کا علم ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی کنڈیشن سے گزر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ذہنی تھکاوٹ کی بات کروں تو ذہنی تھکاوٹ کے ساتھ ایک شخص کو چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے اور توجہ مرکوز رکھنے میں بھی مشکل ہو سکتا ہے. کام کرتے وقت انہیں غنودگی محسوس کر سکتی ہے یا جاگتے رہنے میں بھی انہیں دشواری ہو سکتی ہے. ایکچولی اگر یہ کسی نارملی پرسن میں ہو، فار ایگزامپل جو چھوٹا بچہ ہے اگر اس میں ہو، تو بچہ پڑھنے لکھنے کی عمر میں بھی اپنے آپ کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو اگر ٹین ایج لائف کی بات کی جائے تو اس میں بھی موسٹلی ایسے محسوس ہوتا ہے لوگوں کو کہ جیسے انہیں لکھتے وقت یا تو لفظوں کی پہچان نہیں ہوتی، یا لفظ لکھنا بھول جاتا ہے، یا بولنا بھول جاتا ہے. ایکچولی تھکاوٹ کا سبب کیا ہے، یعنی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تھکاوٹ کی بہت سی وجوہات ہیں جن کو بنیادی طور پر مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں آ جاتا ہے مناسب غذائیت سے بھرپور خوراک نہ لینا، کچھ دوائیاں ایسے لینا جو آپ کو مینٹلی ویک کرتی ہے، جذباتی تناؤ، نیند کی کمی، جسمانی سرگرمیوں کی کمی یعنی کہ ایکٹیویٹیز انہیں نہ کرنا، بوریت، شراب کا باقاعدگی سے استعمال، یا منشیات کی جنہیں لت لگی ہو. ایسے لوگوں میں تھکاوٹ عموماً دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بار بار سستی اور تھکن محسوس کرنا یا بار بار سونے کی خواہش کرنا انسانی صحت کے لیے پریشان کن علامات ہیں. جب تھکاوٹ انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو ہمارے اندر اپنی پسند کے کام کرنے کی توانائی یا اس کام کو سر انجام دینے کی خواہش بھی مرنے لگتی ہے. ایسی صورتحال میں اپنی توجہ کو کسی اور کام پر مرکوز رکھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، اور آخر میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور آپ کے اندر مایوسی بڑھ رہی ہے. یہ آپ کی توانائی کی سطح کو بلند کرنے کے لیے جہاں آرام، دماغی صحت اور ورزش وغیرہ ضروری ہے، وہیں کھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی، آپ کے اندر انگریڈینٹس کمپلیٹ ہوں گے،
تو آپ خود کو مینٹلی طور پر بھی مضبوط سمجھیں گے اور ایکٹیو بھی سمجھیں گے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے کھانے پینے کی جتنی بھی علامات ہیں انہیں تھوڑا بہت چینج کرتے رہا کریں، تاکہ آپ ہر حالات کو فیس کر سکیں اور آپ کی باڈی ایڈجسٹیبل ہو سکے اور اسے تھکن اور سستی کا بار بار سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سم ٹائم تھکن محسوس کرنے کی سب سے بڑی وجہ جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ جب تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو کافی انرجی ڈرنکس یا بہت زیادہ چینی والا ساتھ سوڈا بھی پیتے ہیں، لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کا اثر اکثر الٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ڈائیوریٹک یعنی پیشاب آور ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تو متحرک کر دیتی ہیں، یعنی کہ ایکٹیو کر دیتی ہیں، ہمیں انرجیٹک کر دیتی ہیں، لیکن پھر توانائی کم بھی ہو جاتی ہے اور بہتری کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ کافی پینے سے بھی ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ جب کیفین جسم میں تحلیل ہوتی ہے تو یہ توانائی کو کم کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک محرک ہے جس کا اثر زیادہ تر وقت تک برقرار نہیں رہ سکتا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے لیکن آپ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگوں نے پانی بھی پینا ہے۔ آپ لوگ اپنی بھوک کو بجائے پانی کے آپ لوگ کھانے سے اسے ختم کرتے ہیں۔ ایکچولی جو کھانے کا محسوس ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ کھانا کھائیں، بریک فاسٹ کریں، لنچ کریں، ڈنر کریں، بٹ اندر کے دوران جو آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے کوشش کیا کریں اس دوران آپ پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں، کیونکہ پانی کے استعمال سے آپ کے اندر جو بھی کسی قسم کی انرجی لوز ہو جاتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ اس طرح سے بھی تھکاوٹ کا احساس کم محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن پیشنٹس کو بے چینی، ڈپریشن اور موسمی جذباتی عارضہ کا سامنا رہتا ہے نا، ان میں اکثر ملیریا، تپ دق، فلو، HIV، ہیپاٹائٹس، خون کی کمی، ہائی بلڈ پریشر، دائمی تھکاوٹ سنڈروم اور بہت بڑے پیمانے پر تو خون کی کمی، کیمیو تھراپی اور تبخاری تھراپی، گردے کی بیماری، حمل، تھائرائیڈ کے حالات وغیرہ سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ میڈیسنز ایسے بتاتی ہوں جو آپ تھکاوٹ کے پیشنٹس میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایسے پیشنٹس جو تمام جسم میں تھکاوٹ اور نقاہت کا احساس محسوس کرتے ہوں، یعنی کہ مشقت سے تھک کر چور ہو جاتے ہوں، تو ایسے پیشنٹس کے لیے آپ جیسیمیم، پکرک ایسڈ اور فاسفورک ایسڈ کو مائنڈ میں رکھیں۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جو مریض بہت زیادہ کمزور ہو، تھکا ہوا ہو، کام کاج چھوڑ کر لیٹے رہنا پسند کرے، یعنی کہ زبردست تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس ہو اسے، عام جسمانی تھکان اور اعضاء میں دردیں، جسم سوکھتا چلا جاتا ہو، یعنی مریض کافی کمزور اور تھکا تھکا محسوس ہو، ذرا سی دماغی یا جسمانی محنت سے تھک جاتا ہو، تو ایسے پیشنٹس کے لیے آپ سیلینیم، ایگنیشیا، سورائنیم اور سلیشیا میں سے کسی ایک کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تمام جسم جو مستقل اور حد درجہ کا تھکان اور بھاری پن جس کی وجہ سے مریض ہر وقت لیٹے رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں بھی محسوس ہو، یعنی کہ ذرا سی بھی اسے مشقت سے تھکن محسوس ہوتی ہو، تمام جسم اور ذہن کی انتہائی تھکاوٹ اور تمام جسم میں پاؤں اور ٹانگوں میں بھی درد اور تھکاوٹ کا احساس ہو، اس میں بھی آپ بیپٹیشیا، روٹا، میکارب اور ڈہسٹاکس وغیرہ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ایکچولی میڈیسن ہم اس طرح ہی سلیکٹ نہیں کر سکتے۔ میڈیسن آپ پیشنٹ آپ کے پاس آئے، آپ اس کی کیس ٹیکنگ کریں، کیس ٹیکنگ کر کے اس کی علامات کو جج کریں، جج کرنے کے بعد آپ کوئی ایک دو میڈیسن انہیں سلیکٹ کریں اور پھر انہیں یوز کروائیں۔ انشاءاللہ ان میڈیسنز کے ساتھ تھکاوٹ کے کافی زیادہ پیشنٹس ریکور ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔